اگلا آپ کا یہ سوال ہے کہ دعا بعد از نماز جنازہ. گزارے یہ ہے کہ ہمارے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا طلحہ بن برا انصاری رضی اللہ عنہ، یہ ایک جوان تھے انصار صحابہ کرام میں سے، اور مدینہ طیبہ سے کافی فاصلے پر، کئی میلوں کے فاصلے پر ان کا گھر تھا اپنے قبیلے کے اندر. انصار اوس و خزرج کے ذیلی شاخیں بہت ہیں اس خاندان کی، تو وہ جناب مدینہ طیبہ سے کئی میل کے فاصلے پر تھے. تو یہ 20-22 سال کے جوان تھے، ابھی ان میرڈ تھے. سیدنا طلحہ بن برا انصاری رضی اللہ عنہ، طلحہ نام کے کئی صحابہ کرام ہیں. سیدنا طلحہ بن عبید اللہ جو عشرہ مبشرہ میں، یہ انصار میں سے حضرت طلحہ، اور ان میرڈ ہیں، غیر شادی شدہ ہیں. ان کو محبوب علیہ السلام سے اتنی محبت تھی اس جوان کو، ہر جہاد میں ساتھ، شاہد المشاہد کلہ، جب تک زندہ رہے محبوب علیہ السلام کے ساتھ، اور آپ کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ انہوں نے ایک مرتبہ ایسے موضوع جو چلا تو اظہار کر دیا نبی علیہ السلام کے سامنے، باپ جو میرا کوئی ایسی ویسی بات کرے گا تو میں اس کا بھی سر کاٹ کے آقا کریم علیہ السلام کے. تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ہرگز ایسی بات نہ کرو. ہم صلہ رحمی کا حکم دیتے اور رحمی رشتوں کو ملا کر، اور والدین کے ادب اور احترام کا حکم دیتے ہیں. تو بہرحال ان کا یہ جذبہ تھا، تو محبوب علیہ السلام بہت ان سے محبت فرماتے. اب حضرت طلحہ بن برا انصاری رضی اللہ عنہ اپنی وفات شریف سے چند دن پہلے شدید بیمار ہو گئے. محبوب کریم علیہ السلام نے نماز عصر ایک دن پڑھا کر فرمایا ہم طلحہ بن برا انصاری کی عیادت کے لیے تشریف لے جائیں گے. کئی ہستیاں آپ کے ساتھ تیار ہو گئیں. محبوب علیہ السلام ان کے قبیلے میں پہنچے، ان کے گھر تشریف لے گئے، اور جب محبوب عیادت کے لیے تشریف لائے تو سیدنا طلحہ بے شک بڑے بیمار تھے اور وہ ان کا مرض وصال تھا، لیکن محبوب کی آمد کا جو سنا بالکل ایسے جیسے کہ صحت مند ہو گئے ہوں. ہاں جی، محبوب علیہ السلام کے لیے کھانے کا اہتمام، سارا سلسلہ. محبوب نے مغرب ادھر پڑھی، اور مغرب نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر حضرت طلحہ بن برا انصاری کے پاس گزارنے کے بعد محبوب علیہ السلام نے ان کے خاندان کے ایک بزرگ کو فرمایا بھی ہماری ایک طرف آ کر بات سنو، اب ہم جانا چاہتے ہیں. حضرت طلحہ سے محبوب علیہ السلام نے رخصت مانگی، اور آپ وہاں سے بزرگ ساتھ ہو گیا. بستی کے باہر آ کر محبوب نے فرمایا کہ ہماری آمد کی خوشی میں، چونکہ وہ بے پناہ ہم سے محبت کرتے ہیں، تو وہ بظاہر ایسے لگائے کہ طلحہ بن برا ٹھیک ہو گئے، لیکن انی لا ارا اثر الموت علیہ ہے، میں اللہ کے رسول علیہ السلام دیکھ رہا ہوں کہ اسی رات ہی ان کا وصال ہو جائے گا، کیونکہ میں نے موت کا اثر دیکھ لیا ہے. تو فرمایا ہم جا رہے ہیں مدینہ طیبہ، نماز عشاء وہاں پڑھیں گے، تو جب رات کو ان کا وصال ہو تو آذنتمونی، میں اللہ کا محبوب علیہ السلام آپ کو فرما رہا ہوں کہ قبیلے کے 2-4 جوان رات کو بھیج دینا، وہ مجھے لے کر آ جائیں گے، اور میں خود حضرت طلحہ کا جنازہ بھی پڑھاؤں گا اور تدفین میں بھی شرکت فرماؤں گا. اتنی کرم نوازی محبوب علیہ السلام کی. یہ فرما کر محبوب علیہ السلام تو اپنے پیارے اصحاب کے ساتھ آپ مدینہ طیبہ میں تشریف لائے. رات وہ بڑی گہری تاریک تھی، وہ راتیں چاند کے بغیر چل رہی تھی اور بہت ہی تاریک راتیں تھیں. اب وہ بزرگ جب لوٹ کر گھر میں گیا تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ پر نزع کا عالم طاری ہو گیا، اور حتیٰ کہ کچھ دیر بعد ان کا وصال مبارک ہو گیا. لیکن نزع کا عالم جب طاری ہونے لگا تو حضرت طلحہ بن برا انصاری نے اپنے پورے گھرانے والوں کو فرما دیا کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، میرے کریم آقا بہت کریم ہے، یقیناً وہ جو بزرگوں کو ساتھ لے کر گئے ہیں میرے آقا نے میرے جنازے میں شرکت کی بات کی ہوگی، لیکن تم لا تازنو ہو، میرے آقا کریم علیہ السلام کو پیغام نہ پہنچانا، جیسے ہی میری وفات ہو مجھے فوراً غسل دے دینا، کفن پہنانا، اور قبیلے کے جوان اور بزرگ جو موجود ہیں میرا جنازہ راتوں رات پڑھ کے، یہ آج کل ہمارا ڈیزائن بن گیا، ہم بڑی تاخیر کرتے ہیں جنازوں میں، تو پیارے صحابہ کرام تو رات کو بھی اگر وصال ہوا تو تدفین کر دی جاتی تھی، کوئی الا قلیل 1-2 مواقع استثناء کے ہوں گے، ورنہ جلدی تدفین کا حکم ہے. تو مجھے غسل دلا کے جنازہ پڑھانا اور قبیلے کے قبرستان میں مجھے دفن کر دینا، محبوب کو نہ اطلاع بھیجنا. کیوں؟ اگر آپ تشریف لائیں گے رات کے وقت
تو آج کل یہودی بہت زیادہ سرگرم ہے. انی اخشا علیہ الیہودا، مجھے خطرہ ہے کہ آتے یا جاتے ہوئے رات کے وقت میرے کریم آقا کو یہود کہیں تکلیف نہ پہنچا دے. یہ فرمایا، کلمہ شہادت پڑھ اور وصال فرما گئے. اب آپ کو غسل کا انتظام ہونے لگ گیا. غسل و کفن جب ہو گیا تو آپس میں مشورہ کیا گیا. اس بزرگ نے بتایا جی محبوب نے تو فرمایا تھا کہ مجھے تم نے پیغام دینا ہے اور 2-4 جوان بھیجنے ہیں اور ہم خود آ کر جنازہ پڑھائیں گے. اب جناب وہ سارے بزرگ بیٹھ گئے. انہوں نے کہا دیکھو رات بہت اندھیری ہے، محبوب کو تکلیف ہوگی، اور حضرت طلحہ نے وصیت فرمائی ہے کہ لا تاذنوا، محبوب کو نہیں عرض کرنا، ادھر پیغام نہیں بھیجنا. اور جینون وجہ ہے کہ واقعی یہودی آج کل بہت سرگرم ہے محبوب علیہ السلام کے خلاف. خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ان کو پتہ چل جائے کہ محبوب علیہ السلام آ جا رہے ہیں تو وہ کہیں کمین گاہ میں چھپ کے ہمارے آقا پر حملہ نہ کر دیں اور آپ کو نشانہ نہ بنائیں، آپ کو تکلیف نہ پہنچے. لہٰذا اگر محبوب کا یہ لازمی حکم ہوتا تو جب اللہ نے محبوب کو تو علم عطا فرما دیا تھا کہ چند گھنٹوں میں حضرت طلحہ کا وصال ہو جانا ہے تو محبوب ادھر ہی رک جاتے، عشاء ادھر ہی پڑھ لیتے. لیکن اس میں حکمت ہے اور ادھر حضرت طلحہ کی وصیت ہو گئی ہے اور ہمارے بھی دل گواہی دیتے ہیں کہ محبوب کو تکلیف بھی ہوگی اور یہودیوں کی جانب سے خطرہ بھی ہے. لہٰذا صبح نماز فجر پڑھ کے ہم محبوب کی بارگاہ میں معذرت بھی پیش کر لیں گے اور حضرت طلحہ کے لیے دعا بھی کروا لیں گے. یہ طے ہو گیا مشورے کے بعد اور آپ کا جنازہ پڑھا دیا گیا. اب جناب ادھر مدینہ طیبہ میں حدیث سے 18 ائمہ محدثین امام بخاری سمیت فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے. امام بخاری نے بھی اس حدیث کا پہلی جلد کتاب الجنائز میں ایک حصہ روایت فرمایا ہے. الغرض جب ادھر صبح کی نماز کی جماعت محبوب علیہ السلام کروا کے فارغ ہوئے اور دعا ارشاد فرمائی تو محبوب علیہ السلام نے اعلان فرمایا، آپ نے فرمایا کہ رات میرے پیارے سچے عاشق صادق حضرت طلحہ بن برہ انصاری کا وصال ہو گئے اور قبیلے والوں نے ہمیں اطلاع نہیں کی. ہم اپنے غلام کا قبر پر جا کر جنازہ پڑھائیں گے، کیونکہ ولی اکبر کو اجازت ہوتی ہے کہ اگر وہ جنازے میں شامل نہ ہو سکے تو وفات کے وقت سے لے کر 3 دن اور 3 راتوں کے اندر اگر ولی اکبر آ جائے، وہ چاہے تو شریعت نے اجازت دی ہے وہ قبر پر بھی قبلہ رو ہو کر جنازہ پڑھ سکتا ہے اس بندے کا 3 دن اور 3 راتوں کے اندر اندر. یہ شریعت مبارکہ میں اجازت ہے. اور محبوب تو ہے پوری امت کے سب سے بڑے ولی اور وارث. قرآن پاک 21ویں پارے سورہ احزاب آیت نمبر 6 میں النبی اولا بالمؤمنین. آج بھی یہ مسئلہ ہے، اگر کسی عزیز کا جنازہ پڑھا دیا جائے، صدر مملکت آ جائے، ہمارا پارلیمانی نظام ہے، وزیر اعظم سربراہ حکومت ہوتے ہیں، وزیر اعظم صاحب آ جائیں، گورنر جو ہوتا ہے صوبائی وہ وفاق کا وہ آ جائیں، چیف منسٹر وزیر اعلیٰ صاحب آ جائیں، یا وہ اپنا کوئی نمائندہ بھیج دیں، یا ہمارے ضلع کے پولیس آفیسر جو ہوتے ہیں ڈی پی او صاحب وہ آ جائیں، ہمارے جناب ضلع کے اندر جو ہوتے ہیں جناب ڈپٹی کمشنر صاحب، ڈی سی صاحب سویلین انتظامیہ میں وہ آ جائیں، تو بھائی یہ لوگ اگر آ جائیں تو ان کو شریعت نے اجازت دی ہے یہ کسی بھی میت کا 3 دن کے اندر قبر پر بھی اگر جنازہ پڑھنا چاہیں تو ان کو اللہ اور اس کے محبوب نے اجازت عطا فرمائی ہے. تو الغرض محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا جنہوں نے طلحہ جیسے جوان کا جنازہ پڑھنا ہو آؤ ہمارے ساتھ ان کے قبیلے میں چلتے ہیں. پوری ایک جماعت محبوب علیہ السلام کے ساتھ چل پڑی. آپ قبیلے کے قبرستان میں تشریف لے گئے. اب دیکھیے امام بخاری مسلم سب کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے کہ محبوب علیہ السلام قبلہ رو حضرت طلحہ کی قبر ایسے سامنے اور محبوب علیہ السلام قبلہ رو کھڑے ہو گئے. صف الناس خلفہ، جتنے قبیلے کے لوگ رات کو نہیں شامل ہو سکے تھے وہ بھی آ گئے اور جو مدینہ طیبہ سے ساتھ گئے تھے وہ صف الناس خلفہ، محبوب کے پیچھے سب نے جنازے کی صفیں بنا لی. کبر علیہ اربعا، 4 تکبیروں کے ساتھ نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا اور ثم رفع یدیہ. اب یہ 18 ائمہ محدثین جن میں بخاری، مسلم، ترمذی، امام ابو جعفر طحاوی اور حفظ و علم کے پہاڑ شیخ الاسلام امام حافظ ابن حجر عسقلانی جو 852 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، یہ سب فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے. ہاں جی، صف الناس، لوگوں نے صفیں بنائی. کبر علیہ اربعا، محبوب نے 4 تکبیروں سے جنازہ پڑھایا. جب جنازے کا سلام دائیں بائیں پھیر لیا، ثم رفع یدیہ، اب قبر سامنے
اور محبوب علیہ السلام نے دونوں نورانی ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں جنازے کے بعد اٹھائے، وقال، اور یہ دعا فرمائی۔ آج کل یہ ہمارے عزیز کہتے ہیں نا جی اگر نبی علیہ السلام نے دعا کسی جنازے کے بعد مانگی تھی تو بھائی کون سے الفاظ تھے؟ تو بھائی ہم آپ کو بتاتے ہیں، آپ کے جو علم نے تو ہمارا قصور تو نہیں ہے، آپ پڑھیں کتابیں۔ احادیث صحیحہ میں محبوب نے رفع یدیہ، جنازے کے بعد دونوں مبارک ہاتھ اٹھائے، وقالا، اور یہ الفاظ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے حضرت طلحہ کے بارے میں کہے، اللہم القا طلحہ ہوا یدھک الیک وتدھک الیہ، اور محبوب نے دعا مکمل فرمائی۔ یہ الفاظ نام لے کر حضرت طلحہ کے کہ اللہم القا طلحہ ہوا یدھک الیک، اللہ پاک میرے طلحہ سے اس حال میں ملاقات فرما کہ وہ تیری طرف ہنستے ہوئے آ گیا، اب تو بھی ہنستے ہوئے، یعنی تیری رحمت بھی مسکرا کے ان کا استقبال کرے۔ اللہ کی رحمت اسی پر مسکرائے گی، خوش ہوگی جو بخشا، مطلب ہے میرے طلحہ کے درجے بلند فرما، مغفرت فرما۔ محبوب نے فرمایا ہوا یدھک الیک، اللہ پاک تیری طرف سے موت والا حکم آیا تو میرا طلحہ 22-24 سال کا جوان وہ اس مقام قرب کے اوپر تھا جیسے بخاری شریف دوسری جلد صفحہ 962-963 کتاب الرقاق کے باب التواضع میں حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی صحیح السند حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے اذا احببتہ، جب میں اللہ پاک اپنے کسی بندہ مومن سے اپنی شان کے مطابق محبت فرمانے لگ جاتا ہوں تو فرمایا اگر اس میرے محبوب پیارے ولی بندے کی وفات کا وقت آ جائے، ہوا یکرہ الموت، لیکن ابھی اگر وہ وصال نہ فرمانا چاہتا ہو، مرنا نہ چاہتا ہو، انا اکرہ مساعتہ، فرمایا باقی سارے انسانوں کے بارے میں مجھ اللہ کا قانون ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ جب لوگوں کی موت کا مقرر وقت اور اجل آتی ہے ایک لحظہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے، اینڈ ٹائم ایگزیکٹ وقت کے اوپر ان کی روح قبض کر لی جاتی ہے، لیکن وہ ہے عام لوگوں کے لیے قانون، اٹس دا اسپیشل کیس۔ یہ میرا وہ بندہ ہے کہ احببت جس سے میں محبت فرماتا ہوں، اس کی موت کا وقت قریب آ گیا لیکن ابھی یکرہ الموت، وہ تو موت کو پسند ہی نہیں کر رہا، وہ تو ابھی اپنے گھر والوں میں رہنا چاہتا ہے، اپنے عزیز اقارب دوست احباب، اس نے کچھ دینی منصوبے شروع کیے ہوئے ہیں، کوئی کام ان کو پایا تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہے، تو فرمایا یہ میرا محبوب بندہ ہے، یہ میرا عام بندہ نہیں، اس کے بارے میں میرا خصوصی قانون ہے، انا اکرہ مساعتہ، جس چیز کو میرا پیارا بندہ پسند کرتا ہے میں اللہ بھی اس چیز کو پسند کرتا ہوں، اور جس چیز کو میرا محبوب بندہ ناپسند کرے میں اللہ بھی اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں۔ یہ بخاری شریف میں کتاب الرقاق میں حدیث قدسی اللہ پاک کا فرمان ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یقولو، اللہ پاک ارشاد، ہم کیوں اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں اور ایسا طریقہ کہ بھئی یہ ہم پہ راضی خوش کیوں؟ اللہ نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ انا اکرہ مساعتہ، جس چیز کو اللہ کا پیارا پسند کرے اللہ اس چیز کو پسند کرنے لگ جاتا ہے۔ ہاں جی، محبوب کریم ہم پر کرم فرمائے راضی ہوں، اللہ پاک راضی، اہل بیت اطہار کی نورانی ہستیاں ہم پر راضی اور خوش ہوں، اللہ پاک راضی اور خوش، پیارے صحابہ کرام کی نورانی ہستیاں ہم پہ راضی، والدین ہم پہ راضی، پیر و مرشد راضی، اللہ کے پیارے راضی، اللہ پاک فرماتے ہیں جس پر یہ راضی ہیں میں بھی راضی ہوں، جس سے یہ ناراض ہو جائے میں اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہوں۔ اس لیے اس حدیث قدسی کے شروع کے الفاظ یہ، اللہ پاک فرماتے ہیں من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھے گا، بے شک نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، عالم ہو، فاضل ہو، محدث ہو، مفسر ہو، ہاں جی، میں اس کا علم، تقوی، طہارت، نماز، روزے، زکاتیں، حج، عمرے یہ نہیں دیکھوں گا۔ من عادى لی ولیا، جو بے شک بڑا متقی پرہیزگار ہو لیکن اس میں خرابی پیدا ہو جائے، میرے کسی بھی ولی سے اگر وہ عداوت اور مخالفت اور دشمنی کا مظاہرہ کرنے لگ جائے، آذنت بالحرب، میں اس کے عمل نہیں دیکھوں گا، میں اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ کوئی اس کی نمازیں قبول نہیں ہے، کوئی اس کے روزے قبول نہیں ہے، نمازیں روزے عبادات اس کے قبول ہیں جو باقی معاملات کے ساتھ ساتھ میرے دوستوں اور میرے اولیاء اور میرے پیاروں سے محبت و عقیدت رکھتا ہو۔ تو اب حضرت طلحہ کا مقام قرب یہ تھا، اگرچہ وہ عالم شباب اور جوانی میں تھے، وہ ان اللہ کے محبوب بندوں میں تھے جن سے اللہ اور اس کے پیارے رسول اللہ علیہ السلام محبت فرماتے۔ اگر حضرت طلحہ چاہتے تو ایکسٹینشن لے لیتے، دعا کر دیتے اللہ پاک میں ابھی وصال نہیں فرمانا چاہتا، میں ابھی غیر شادی شدہ ہوں، ہاں جی میں شادی کروں گا، میں محبوب کی خدمت کروں گا، ابھی میرے محبوب عالم دنیا میں ہیں، لیکن محبوب نے فرمایا ہوا یدھک، اللہ پاک
تو نے کرم فرما کر ان کو اپنی بارگاہ میں یہ مقام دیا ہوا تھا کہ اگر میرا طلحہ چاہتا تو وہ اپنی دنیاوی زندگی میں تجھ سے اضافہ کروا لیتا، لیکن وہ تیری رضا پر راضی ہوا اور تیری طرف سے موت والا حکم آیا یضحک الیک، اور وہ ہنستے ہوئے لبیک کہہ کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ تو جب میرا طلحہ ہنستے ہوئے آیا ہے تو تضحک الیہ، اب میں تیرا محبوب ہوں، میں ان کے حق میں دعا کر رہا ہوں کہ میرا طلحہ جو تیری بارگاہ میں آیا ہے نا، تو بھی ہمیشہ ان پر ہنستا اور تیری رحمت ہمیشہ ان پر مسکراتی رہے، تیری رحمت ان پر نچھاور رہے۔ یہ دعا فرمائی محبوب علیہ السلام نے۔ ہاں جی، اسی طرح آپ دیکھیں حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے جنازے کے بعد دعا ہے۔ ہاں جی، یہ حدیث ضعیف ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ انصاری رضی اللہ عنہ، سیدنا جعفر طیار حضور مولا کائنات مولا مرتضیٰ شیر خدا امام الاولیاء کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے 10 سال بڑے آپ کے سگے بھائی سیدنا جعفر بن ابی طالب، جمادی ثانی سن 8 ہجری میں غزوہ موتا، دمشق کے قریب بلکان ہے، بلکان کا علاقہ موتا ہے، وہاں رومن امپائر سے جنگ کرتے ہوئے جام شہادت نوش میں آ گئے۔ محبوب علیہ السلام نے ان کا جنازہ پڑھایا اور اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی اور فرمایا کہ ان کے دونوں بازو علم سنبھالتے ہوئے رومیوں نے کاٹ دیے تھے، اللہ پاک نے ان کو نورانی بازو دے دیے، اس لیے ان کا لقب ہے طیار، اڑنے۔ فرمایا یطیر مع الملائکۃ فی الجنۃ حیث یشاء، میرا پیارا چچا زاد بھائی جعفر طیار فرشتوں کے ساتھ نورانی بازوؤں سے اڑتے ہوئے تشریف لے جاتے ہیں۔ ہاں جی، ان تینوں ہستیوں جو غزوہ موتا کے کمانڈر ان چیف ہیں، محبوب علیہ السلام نے ان کے جنازے مدینہ طیبہ میں سارے پردے ہٹ گئے تھے، بخاری شریف میں، اور محبوب دیکھا ہوا حال بیان فرما رہے۔ تینوں کے جنازے پڑھا کر محبوب علیہ السلام نے دعا لہو، ان کے لیے دعا فرمائی جنازے کے بعد، وقال استغفروا، فرمایا جب بھی ان کی یاد آئے ان کی مغفرت کی دعا کر دینا۔ فرمایا داخل الجنہ، یہ تینوں ہستیاں جنت میں داخل ہو چکی ہیں۔ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن ہم حنفیوں کا اصول ہے کہ ضعیف حدیث اگر قرآن پاک کی کسی آیت سے نہ ٹکراتی ہو، کسی صحیح حدیث سے نہ ٹکراتی ہو، اسلام کے کسی مسلم اصول سے نہ ٹکراتی ہو، تو بالاتفاق ضعیف حدیث پر ہم عمل کرتے ہیں اور کام کا مستحب ہونا اچھی نیت کی وجہ سے ثابت ہو جاتا ہے۔ گردن پر مسح صرف ہم حنفی مسلمان کرتے ہیں، شافعی مالکی حنبلی نہیں کرتے، نہ اہل تشیع کرتے ہیں۔ اب امام شافعی امام وہ فرماتے ہیں ہم تک یہ جو سند پہنچی ہے یہ ضعیف ہے۔ ہمارے ائمہ حنفیہ نے فرمایا بے شک ضعیف ہو، جب تک کسی شرعی اصول سے نہیں ٹکرائے گی ہم محبوب کی طرف منسوب ضعیف حدیث پر بھی عمل کر لیں گے، کیونکہ ضعیف ہے، راوی پر جھوٹے ہونے کی تہمت تو نہیں، ویسے اس کو ذرا بات یاد رکھنے میں یا ایسے کوئی پرابلم الفاظ کی ادائیگی میں ہوئی ہے تو ہم تو ضعیف۔ مغرب کے بعد جو نوافل اوابین ہیں تو یہ ضعیف حدیث سے ثابت ہے، دیوبندی بھی پڑھتے ہیں، ہم سنی بھی پڑھتے ہیں، تو بھائی ضعیف حدیث مطلق رد نہیں کی جاتی، بلکہ ضعیف حدیث پر ویسا ہی جو ہے جب تک کوئی راوی متہم بالکذب نہ ہو حدیث ضعیف پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو الغرض قرآن پاک میں کہاں ہے کہ بھائی جنازے کے بعد دعا نہ مانگو؟ نبی علیہ السلام نے کہاں منع فرمایا کہ جنازے کے بعد کوئی اسلامی اصول ہے کہ جنازے کے بعد دعا نہ مانگو؟ بلکہ حدیث صحیح میں سیدنا طلحہ بن برہ انصاری رفع یدیہ، ہاتھ مبارک اٹھا کر دعا فرمائی اللہم لک طلحہ ہو یضحک الیک وانت تضحک الیہ۔ آپ حضرت طلحہ بن برہ انصاری کا جتنے اسماء الرجال اور طبقات صحابہ کرام کی کتابوں میں نام دیکھیں گے، ان کے حالات بیان کرتے کرتے آخر پر ہر محدث لکھ دے گا کہ یہ اللہ زی، یہ وہ طلحہ بن برہ انصاری ہیں کہ دعا لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے جنازے کے بعد نبی علیہ السلام نے خود ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی تھی۔ سیدنا مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک نائب حضرت ابن مکفف کا جب وصال کوفہ میں ہوا، حضور مولا مرتضیٰ نے سعد بن ابراہیم تابعی فرماتے ہیں میں پہلی صف میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوا تھا، آپ نے 4 تکبیروں کے ساتھ حضور مولا کائنات نے اپنے دور خلافت مقدسہ میں ابن مکفف کی نماز جنازہ پڑھائی، اور اس کے بعد ثم مشا الیہ، چونکہ ایک صف کا فاصلہ ہوتا ہے میت اور امام میں، مشا الیہ، سلام پھیرتے ہی حضور مولا مرتضیٰ بڑی محبت کرتے تھے یزید ابن مکفف النخعی سے، ہاں جی، اور آپ کا وہ گویا کہ دایاں ہاتھ تھا اور شہید ہو گیا، تو آپ بالکل ان کی مشا الیہ حتی ہو چل کے ان کی میت کے ساتھ لگ کے کھڑے ہو گئے چارپائی کے، اور دعا فرمائی اللہم عبدو کا، اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے، ابن عبدے کا۔ یہ حدیث کس نے تخریج کی؟ امام بخاری اور مسلم کے استاد
امام المحدثین امام ابو بکر ابن ابی شیبہ جو 235 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، امام بخاری کا وصال 256 میں ہے، یہ امام بخاری سے بھی 21 سال پہلے وصال فرما رہے ہیں، اور 9 جلدوں میں ان کی کتاب ہے المصنف لابن ابی شیبہ، بخاری مسلم سے 50 سال پہلے مرتب ہوئی ہے، اور سندن یہ حدیث صحیح ہے، متنن یہ حدیث صحیح ہے۔ امام بیہقی بڑے بڑے اکابر ائمہ نے اس حدیث کی تخریج کی کہ حضور مولا کائنات بالکل ابن مکفف کی میت والی چارپائی کے ساتھ لگ کے کھڑے ہو گئے، وقال اور دعا مانگی، اللہم عبدو کا، اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے، ابن عبدے کا، تیرے بندے کا بیٹا ہے، نزل بک الیوم، یہ آج تیرا مہمان بن کے آ رہا ہے، فاغفر لہ، اللہ پاک اس کی خطائیں اور گناہ معاف فرما دے، وسع علیہ مدخلہ، اس کی قبر کو اس پر وسیع اور کشادہ فرما دے۔ یہ دعا مانگ کے الگ جو ہوئے، دوبارہ محبت نے جذبہ مارا، ثم مشى الیہ حتی اتاہ، پھر چل کے بالکل چارپائی کے ساتھ لگ کے کھڑے ہو گئے، اور حضور امیر المومنین مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم نے پہلے سے ایک جملہ زیادہ کر کے دعا فرمائی، اللہم عبدو کا، اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے، ابن عبدے کا، تیرے بندے کا بیٹا ہے، نازل بک الیوم، آج تیرا مہمان بن کے آ رہا ہے، فاغفر لہ ذنبہ، اللہ پاک اس کے سارے گناہ معاف فرما، وسع علیہ مدخلہ، اس کو وسعت اور کشادگی والی قبر وسیع عطا فرما۔ آگے ایک جملہ زیادہ کر دیا دوسری دعا، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا وانت عالم منا، اللہ پاک ہم تو اس کے بارے میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں جانتے، انت عالم، تو ہم سے بھی زیادہ اس کو جانتا ہے، اس کی بخشش و مغفرت فرما۔ اب اگر کہیں منع ہوتی تو خلیفہ راشد امیر المومنین امام الاولیاء خاتم الخلفاء حضور سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم، آپ کیوں 2 مرتبہ جنازے کے بعد دعائیں فرماتے؟ تو بھائی دعا بالکل ثابت ہے، جو نہیں مانگنا چاہتا وہ بالکل نہ مانگا کرے، کوئی اس پر ضد تو نہیں ہے، لیکن ہم جمہور اہل اسلام بالکل دعا مانگتے ہیں چونکہ شرعی اصولوں پر بالکل ثابت ہے۔ کوٹ سلطان ضلع لیا کا علاقہ ہے، بہت بڑا قصبہ ہے، کوٹ عبد لیا روڈ کے اوپر، وہاں کچھ دیوبند علماء سے اسی بات پر میرا مناظرہ طے ہوا تھا، پھر وہ پولیس نے درمیان میں آ کر انہوں نے کہا جی نہیں، حالات ملک کے ایسے ہیں، مناظرہ نہیں، آپ لوگ نا بات کی کوئی اور صورت نکالیں۔ تو میں نے کہا جی میرے پاس یہ 10 کتابیں ہیں اکابر علماء دیوبند کی، ان علماء دیوبند کی کہ جب یہ بریلوی دیوبندی تقسیم ہوئی ہے تو یہ علماء موجود تھے، اور انہی سے ہی مسلک دیوبند کی پہچان، اور یہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھانے والے علماء ہیں۔ ٹھیک ہے، علامہ سید انور شاہ صاحب کاشمیری، تو بڑے بڑے 10 اکابر علماء دیوبند کی، میں نے کہا جی یہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں جو میں نے مناظرے میں حوالے، آپ 1 مہینے کے لیے کتابیں اپنے پاس رکھ لیں، علاقے میں کوئی بندہ بطور فیصل مقرر کر لے، اور دیوبندی بڑے سے بڑا جو پاکستان میں مناظر ملے اس کو کہیں بھی یہ کتابیں آپ کی ہیں یا نہیں ہیں، اگر وہ کہے یہ ہماری نہیں ہے تو مجھے بتایا جائے، ٹھیک ہے، کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، یہ انہی کی کتابیں ہیں اور دارالعلوم دیوبند کی چھپی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان 10 کتابوں کے اندر جس بندے کو آپ فیصل مقرر کریں وہ اس کو پورا مہینہ پڑھے، اور جو حوالے میں نے لگائے ہیں اگر وہ کہہ دے کہ بھئی یہ 10 کے 10 اکابر علماء دیوبند جنازے کے بعد دعا خود مانگتے بھی تھے اور اس کو جائز بھی قرار دیتے ہیں، تو یہ مسئلہ اب یہ 10-12 سالوں سے دیوبندیوں نے اٹھا دیا ہے اور غیر مقلدوں نے، ورنہ بالکل ہی کبھی اس مسئلے پر اختلاف نہیں ہوا، عرب و عجم کے اندر جنازے کے بعد دعا مانگی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ میں روکی ہوئی ہے دعا، تو اس پر دارالعلوم دیوبند کے علامہ سید انور شاہ کاشمیری، جنہوں نے ساری زندگی ادھر بخاری شریف پڑھائی ہے، علامہ سید انور شاہ صاحب کاشمیری دیوبندی، یہ 1350-52 ہجری میں فوت ہو رہے، اب ہے 1445 سن ہجری، ٹھیک ہے، یعنی اعلیٰ حضرت کا وصال 25 صفر جمعے کے دن سن 1340 ہجری میں، یہ 12 سال بعد اعلیٰ حضرت 1921 میں، اور 21 میں آپ جناب جو ہے وہ جمع کروائیں گے 12 تو 33، 1933 میں انور شاہ کاشمیری صاحب کی وفات ہوئی ہے، دارالعلوم دیوبند میں جو محدث ہیں، ان کی 19 حصوں پر مشتمل انوار الباری شرح صحیح بخاری، چوک فوارہ، مکتبہ اشرفیہ، ادارہ تالیفات اشرفیہ ملتان کا میرے پاس ایڈیشن موجود ہے، میں خود جا کر یہ کتاب جب انہوں نے اعلان کیا تھا ہم نے شائع کر دیا، میں خرید کر لایا تھا، اس کی جلد نمبر
9 ہے, حصہ نمبر 17 ہے, صفحہ نمبر 308 ہے. اور یہ ملتان چوک فوارہ میں چلے جائیں, بہت بڑی بلڈنگ ہے, ادارہ تالیفات اشرفیہ, بڑا سائن بورڈ لگا ہوا ہے, آپ وہاں دیکھیں یہ کتاب چھپی ہوئی ہے یا نہیں ہے. 9 جلدوں کے اندر حصہ نمبر 17 میں صفحہ 308 پر انور شاہ کاشمیری صاحب نے ہیڈنگ اور عنوان لگایا, جنازے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا. نیچے لکھا کہ یہاں بھی فتح الباری شرح صحیح بخاری میں جلد نمبر 2 صفحہ 76 پر حضرت طلحہ بن برا انصاری کے جنازے کے بعد نبی علیہ السلام کا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا ذکر اس حدیث صحیح میں موجود ہے, جس کا آج کل ہمارے نجدی بھائیوں نے انکار کیا ہوا ہے, اور سارے قلم روے نجد و حجاز میں انہوں نے فرضوں کے بعد اور جنازے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کو موقوف کر دیا اور روک دیا ہے. آگے لکھتے ہیں, بھلا جو کام ایک مرتبہ بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہو جائے وہ بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بے جا تشدد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ پوری عبارت میں نے آپ کو علامہ انور شاہ صاحب کی سنا دی ہے. یہ آج کل جو ہمارے ان پڑھ سنی عوام یہ بھی ادھر سے جاتے ہیں, ماشاءاللہ ہم ہر وقت بس نعتیں سنتے رہتے ہیں, قوالیاں سنتے رہتے ہیں, دینی مدرسے میں جانا نہیں, علماء کی صحبت اور اپنے علماء سے اتنی جلدی ہم بد ظن ہو جاتے ہیں جس کی انتہا نہیں ہے. شیطان ہمیں بہکا دیتا ہے. ہاں جی, جائیں گے ادھر اچھے بھلے ایمان لے کر جائیں گے اور ادھر کہیں جی فلاں کام نہیں ہو رہا, فلاں کام نہیں ہو رہا, اور ہٹ آئیں گے. وہ بھائی محبوب علیہ السلام کی ذرا احادیث صحیحہ تو پڑھو. ہاں جی, محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب دور متوسط آئے گا تو بڑے منافقین میرے مدینہ طیبہ میں مکہ مکرمہ ادھر داخل ہو جائیں گے اور ادھر نظام پر مسلط ہو جائیں گے. پھر فرمایا جب امام محمد المہدی رضی اللہ عنہ کا دور قریب آئے گا, فرمایا فتنوں سے اور ظلم سے زمین بھر جائے گی. آج کل ظلم پھیلنا شروع نہیں کہ پوری دنیا جو ہے دیکھ رہی ہے کہ عورتیں ماری جا رہی ہیں, سینکڑوں روزانہ شہید ہو رہی ہیں, بچے, نسل کشی فلسطینیوں کی, اور انسانی حقوق کہیں بھی نظر نہیں آ رہے. امریکہ سرپرستی کر رہا ہے, برطانیہ سرپرستی کر رہا ہے, اور کوئی ظالموں کے ہاتھ کو روکنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, تو جو خبریں وہ سارا آنکھوں سے تو آپ دیکھ رہے ہیں. محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب میرے پیارے بیٹے محمد المہدی رضی اللہ عنہ کی تشریف آوری کا زمانہ قریب آئے گا تو 3 مرتبہ مدینہ طیبہ میں زلزلہ اللہ پاک کی جانب سے اٹھے گا. پہلا زلزلہ آئے گا, منافقوں کی ایک جماعت ہمیشہ کے لیے ڈر کے مدینہ کو چھوڑ کے نکل جائے گی. کچھ عرصے کے بعد دوسرا زلزلہ آئے گا, پھر جو منافق ہوں گے اوپر سے اسلام, اندر سے کوئی اسلام ان میں نہیں ہے, وہ نکل جائیں گے میرے مدینہ سے. صرف مومن ہی رہیں گے. مومن کہیں گے کیا ہوگا یار, عمارتیں ہم پر گر جائیں گی, شہید ہو جائیں گے. محبوب کا بخاری شریف میں فرمان ہے, ہاں جی, ان یستتے, ہاں جی, ان یموت فی المدینہ فلیمت, فرمایا تم میں سے جو میرے مدینہ میں وفات پا سکتا ہو نا, چاہیے کہ وفات ادھر ہی پائے, زندگی تک نہ چھوڑے. مومن مخلص کہیں گے محبوب کے دیوانے عاشق, ہم نہیں مدینہ کو چھوڑیں گے, باہر چلے جائے کوئی, وہاں حضرت اسرائیل علیہ السلام پر پابندی ہے کہ ہمیں نہیں وہ روح قبض کر سکتے, صرف مدینہ سے نہیں, ہم نہیں مدینہ چھوڑیں گے چاہے ہماری موت بھی ہو جائے, محبوب کے شہر کو ہم نہیں چھوڑیں گے. فرمایا پھر این جب سفیانی کا لشکر بھی چلا ہوا ہوگا, امام مہدی کی, پھر آئے گا تیسرا زلزلہ. محبوب علیہ السلام فرماتے کوئی ایک بھی منافق مدینہ میں نہیں رہے گا, سارے. اور فرمایا پھر اسلام یا تاظر, اس طرح سمٹ سمٹا کر پوری روئے زمین, کیونکہ جنگیں جاری ہوں گی یہود نصارہ کے ساتھ اور امام مہدی کی جلوہ گری کا دور. فرمایا ایسے سمٹ سماٹ کر مخلص مومن میرے مدینہ میں آئیں گے روئے زمین سے. فرمایا جیسے سانپ جدھر بھی چلا جائے بالآخر اپنی بل میں واپس آ جاتا ہے. فرمایا یہیں سے مدینہ سے ہی اسلام کا نور ایسے پھیلا تھا اور غلبہ اسلام کا شروع ہوا تھا, اور ایسے ہی میرے مومن امتی پھر سمٹ آئیں گے. تو محبوب کا فرمان ہے 3 زلزلے آنے ہیں عین قرب قیامت میں, امام مہدی کے دور کے قریب آتے ہی. تو ہر زلزلہ منافقوں کو مدینہ سے باہر پھینکے گا. اس لیے مدینہ شریف میں رہنے والے یا اس پر حکومت کرنے والے ہر بندہ مومن مخلص نہیں ہے. ہم نے ان کے عمل کو, انہوں نے تو بہت سارے مزارات شہید کر دیے, کیا کیا کام کیے, ہاں جی. اور آپ کو پتہ ہے وہاں کا کوئی حکمران, محبوب فرماتے ہیں جو میرے مدینہ میں فوت ہو گیا میں اس کی شفاعت کروں گا. مجھے ایک حکمران بتا دیں جو نجدی خاندان میں سے مدینہ کے قبرستان جنت البقیع میں دفن ہوا ہو,
یا وہ جنت المالا الریاض میں انہوں نے اپنا قبرستان بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے جب محبوب کا روضہ شہید، جیسے حضرت عثمان غنی کا روضہ، حضور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہ اور امام حسن مجتبیٰ کا روضہ شہید کیا، جب سارے جنت البقیع کے مزارات شہید کر کے مریم میٹ، پھر انہوں نے محبوب کے روضہ انور کو صنم اکبر کہا کر، تو اس نے پہلی چھینی افتتاح کی عبدالعزیز نے، جی، جس کی وجہ سے یہ عبدالعزیز ابن سعود، جس کی وجہ سے سعودی عرب، تو وہ ایک چنگاری اڑی اور اس کی آنکھ میں چلی گئی، اس کی مدینہ میں وفات ہوئی، اس کو جنت البقیع میں دفن کیا، میت باہر اڑ کے آ گئی، ہاں جی، زمین نے قبول ہی نہیں کیا جنت البقیع میں، پھر دوبارہ دفن کیا، پھر لاش باہر آ گئی اچھل کر، زمین نے پھینک دی باہر، تیسری مرتبہ دفن کر کے بہت بھاری پتھر رکھا گیا، پھر بھی لاش باہر آ گئی۔ پھر یہ کہتے ہیں بھی اب تو جیسے اس وقت تو اتنا میڈیا نہیں تھا، اب تو ہر بندے کے پاس فون ہے، انہوں نے طے کر لیا کہ ہم جتنے بھی نجدی ہیں نا، آل سعود حکمران جنہوں نے اتنا ظلم مدینہ طیبہ میں خون کی ندیاں بہ آئیں، ہاں جی، ہم ادھر نہیں دفن ہوں گے، ورنہ تو ہمارا جو بھی دفن ہوگا اب زمین قبول ہی نہیں کرے گی، سارے ادھر، کوئی ان میں سے ایک کی قبر مجھے حکمران کی بتائیں، ان کے گورنر کی بتائیں جو مدینہ میں بنتی ہو کسی کی، ادھر سے غلام محبوب جاتا ہے بالکل بے روزگار غریب، اس کو قبر وہاں مل جاتی ہے، لیکن حکمرانوں کو نہیں مل رہی ہے قبر، نہ جنت المالا میں ملتی ہے نہ جنت البقیع میں۔ اس لیے تم سنی لوگ ہو، اولیاء اللہ کو ماننے والے ہو، جو طریقے آپ کے ہیں کتاب و سنت اور اجماع امت سے مسلسل آ رہے ہیں کانٹلی نیوزلی، انہی پر رہو، نجدیوں کے، رافضیوں کے، خارجیوں کے، ناصبیوں کے ان فتنوں کے اعمال نہ دیکھا کرو۔ وہ آتی رہتی ہے، حجاج بن یوسف کی حکومت نہیں آ گئی تھی مکہ مدینہ پر، کتنے اس نے ظلم کیا حجاج بن یوسف سے، حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا، امام حسین کو شہید کرنے والوں کی حکومت نہیں آ گئی تھی، تو یہ کوئی حق کی دلیل نہیں ہے۔ محبوب کی آمد سے پہلے 365 سال تک 360 بت رکھے رہے ہیں خانہ کعبہ شریف میں یا نہیں رکھے رہے ہیں؟ ہاں جی، تو بڑے بڑے ظالموں نے ادھر حکومت کی ہے، اس لیے حکمرانوں کا یا ان کے سرکاری ملاؤں کا یہ حجت نہیں ہوتی، آپ ایمان والے ہوتے ہیں اہل سنت، چونکہ آپ ہوتے ہیں اولیاء اللہ کے ساتھ، اولیاء اللہ صرف اسی جماعت میں ہوتے ہیں، جمہور میں اور کسی جماعت میں نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنے مسلک پر، اپنے عقیدے پر گامزن رہیں، مکہ شریف کی برکت حاصل کریں، محبوب کے مدینہ کی برکت، جو ایمان لے کر گئے ہیں اسی ایمان، یہ جی وہاں دعا نہیں مانگی جاتی، او بھائی 3 زلزلے آنے، یہ سارے منافق نکل جائیں گے، اور دیکھنا جیسے ہی محبوب کے پھر امام مہدی سمیت غلام، یہ دعائیں وغیرہ پھر شروع ہو جائیں گی اللہ پاک کی رحمت سے۔ ان لوگوں کا عمل حجت نہیں، عمل ہے کتاب و سنت کے اصول حجت۔ اللہ پاک میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ ٹائم میں نے اب 6 بجے پھر صبح سفر شروع کرنا ہے۔ پہلا بیان ایک بہت اہم غیر مقلدین کے ساتھ وہ جنازے کا مسئلہ اٹھا، کل صبح ختم شریف ہوگا، 9 بجے وہاں بیان، اور 3 گھنٹے مجھے لگیں گے، ہاں جی۔ اس کے بعد میں نے جمعہ سیال شریف پڑھتا ہوں، لیکن میں نے اجازت لی تھی، اور کل سید فدا حسین شاہ صاحب بخاری علیہ رحمت کا عرس مبارک ہے، پیر جگی شریف کے وہ جناب سید خورشید احمد شاہ صاحب کے بزرگوں، سید اکبر علی شاہ صاحب کے وہ خلیفہ تھے، ادھر میں 12 بجے پہنچوں گا انشاءاللہ، اللہ زندگی رکھے، احسان پور شریف ضلع لیا، وہاں سے فارغ ہو کر جمعے کے بعد 4 بجے میں نے کوٹ سلطان مولانا عبد المجید باروی صاحب کے مدرسے کا سالانہ ادھر گھنٹہ بیان، پھر عشاء کے فوراً بعد میں نے چوتھا بیان کرنا ہے بکھر کے گاؤں جنڈواں میں درائے سندھ کی طرف، اور عشاء کے بعد 5واں بیان کل کا وہ بکھر شہر میں حضور غزالی ازما راضی دوران سید العلماء الراسخین حضور سیدی علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی غریب نواز علیہ رحمت، آپ کے براہ راست شاگرد رشید حضور سلطان العارفین برہان الواصلین سیدنا سلطان باہو لجپال کریم رضی اللہ عنہ کی اولاد امجاد میں سے حضرت علامہ شیخ الحدیث مولانا نور سلطان قادری صاحب علیہ رحمت، ان کا جامعہ سلطان باہو بکھر شہر میں ہے، سبزی منڈی میں، وہاں کل کا 5واں بیان ہوگا، اور آج بھی میں اب چوتھا بیان یہ کرنے آیا بیٹھا ہوں، تو اس لیے ذرا تھا میں گھر پہنچا ہوں، وہاں 2 مرتبہ میں نے چائے پی ہے عشاء کے بعد، اور پھر بھائی مسلسل خلیق بھائی بہت ہی محبت والے ہیں، رابطہ رکھتے ہیں، بڑی شفقت فرماتے ہیں، تو قدرتی پتہ نہیں ان کی زبان سے نکل گئے 10:30 بجے، میں بھی ذرا پھر بے فکر ہو گیا تھا،
تو میں نے ادھر 2 کپ اکٹھے چائے پیے اور تھوڑا سا ایسے سستایا اور خلیق بھائی کا فون آ گیا، جی ادھر تو انتظار ہو رہا ہے، تو میں جلدی گاڑی نکالی ہے اور 10:30 بجے میں باہر آ گیا، گاؤں میں داخل ہو گیا۔ بڑی معذرت آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑا، اب کچھ سوالات ہوں گے لیکن انشاءاللہ پھر اگلی کسی محفل میں۔ ذرا تھکاوٹ وغیرہ اعصابی ہو جاتی ہے، اب سفید بال ہو گئے، تو اس لیے ذرا اگر میرے لب و لہجے میں کوئی سختی ہو تو آپ لوگ ناراض نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو دین و دنیا کی ہر خیر عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔